اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پاک بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی فرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے مشکل نہیں۔ وہ نیک پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی ایک مثال بن گئی؟ وہ عورت جسے اللہ نے ان کے زمانے میں تمام عورتوں پر برتری فرما دی۔ جانتے ہیں اس ویڈیو میں، مگر گزارش ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ حوصلہ افزائی رہے۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھیں۔ حضرت عمران علیہ السلام بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد، عالم مانے جاتے تھے، اس لیے لوگوں نے مسجد اقصی کی امامت آپ کو دی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کو کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روز حضرت حنا نے ایک درخت پر ایک چڑیا بیٹھی دیکھی جو اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حنا کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا فرمائی، لہٰذا اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت حنا نے ایک منت مانی کہ اپنی اولاد کی پیدائش کے بعد بیت المقدس کی نظر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کا دستور تھا، جو لڑکا بھی بیت المقدس کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ شادی کرتا اور نہ دنیا داری میں رہتا، صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ حضرت حنا نے بھی بیٹے کے لیے دعا فرمائی مگر اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کا مطلب خادم کا ہے۔ چونکہ آپ مسجد اقصی کے لیے وقف کر دی گئی تھی لہٰذا یہ نام آپ کے لیے موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے ذرا پہلے ہی آپ کے والد حضرت عمران علیہ السلام وفات پا گئے، لہٰذا آپ کی والدہ حضرت حنا نے حضرت مریم علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر عالموں کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم مجاگروں کے درمیان لائی گئیں تو ان میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی حضرت مریم کی کفالت کرنے کا خود کو زیادہ حقدار سمجھنے لگا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے ہیں اسے چلتے پانی پر باری باری رکھیں گے، جس کا قلم الٹا تیرے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کرنے کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے اور ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے الٹے طرف بہا دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاتھ میں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش آئی۔ اس طرح جناب مریم علیہ السلام کو اللہ کی مرضی کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ بھی لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کو کون کر سکتا تھا؟ حضرت مریم دوسرے بچوں کی نسبت تیزی سے بڑھی۔ جب آپ کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں رہتی۔ جب زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر حیران ہوتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں پڑے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تب حضرت مریم فرماتی اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندیوں میں شمار کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور فرشتوں نے پاس جا کر کہا، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں جہان کی عورتوں سے، اور اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات عبادت میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں آپ کی عبادت کی باتیں عام ہو گئیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بہت عزت اور احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے حجرے میں تشریف لائے۔ حضرت مریم غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان سی ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آپ کے پاس آئے۔ حضرت مریم فرمانے لگیں، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی ہی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ کو پاک بیٹے کی بشارت سنانے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے حیران ہو کر کہا، میرے یہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسے ہی ہوگا، یہ رب فرماتا ہے۔
کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ایسا اس لیے بھی ہوگا، اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا کر بھیجیں گے، اور یہ کام ٹھہر چکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کا کپڑا پکڑا اور ایک پھونک ماری، جس سے اللہ کے حکم پر حمل بن گیا۔ جب حمل کی خبر پھیلی تو لوگوں نے شک کرنا شروع کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام سے سوال جواب کیے اور ان کی طرف آنا جانا بند کر دیا۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل کر دور مشرق کی جانب چل پڑی اور ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئیں۔ آپ اکیلی اس سنسان مقام پر تھیں کہ آپ کو درد ہوا۔ آپ نے ایک سوکھے درخت کو پکڑ کر سہارا لیا۔ حضرت مریم درد سے جیسے درخت کو ہلاتی تو وہ درخت خدائی معجزے سے سرسبز ہو کر پھل دینے لگا اور کھجوریں نیچے گرتیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں کی تہمت سے کہا، اے کاش میں مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں میں ایک نہر جاری کر دی اور غیب سے ندا آئی، پانی پیو، کھجور کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر واپس اپنی قوم کے درمیان آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر انتہائی غضبناک ہوئے اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بات کر لو، سب جواب مل جائے گا، میں روزے سے ہوں۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہم سے کیا کلام کرے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا، بے شک میں خدائے عظیم کی جانب سے بھیجا ہوا بندہ ہوں، مجھے کتاب ملی ہے اور نبی برحق بنایا گیا ہے اور مجھے برکت والا بنایا گیا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں اور مجھے نماز کا حکم ملا ہے اور مجھے ماں سے نیکی کرنے والا بنایا، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا گیا، اور مجھ پر سلام ہے جب میں پیدا ہوا، اور مجھ پر سلام ہے جب میں مروں گا، اور مجھ پر سلام ہے جب میں قیامت کے دن زندہ کیا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس ہوئی تو بیت المقدس میں واپس آ گئیں۔ روایتوں میں ہے حضرت مریم کی وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر مبارک 51 سال لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔